کمانڈو عمران انہی میزائلوں کے تیار ہونے اور انہیں بھارتی فضائیہ کو سپلائی کیے جانے سے پہلے اس لیبارٹری کو تمام ساز و سامان اور سائنسدانوں سمیت تباہ کرنے کے مشن پر اس جزیرے پر آیا تھا۔ کمانڈو عمران کے جزیرے کے تہ خانے کی لیبارٹری تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس خفیہ کیمپ میں سیکیورٹی کا اتنا سخت انتظام تھا کہ خود بھارتی فوجی کو بھی اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ لیبارٹری کے سائنسدانوں کے علاوہ 2 ملٹری انٹیلیجنس کے افسر بھی اس نگرانی پر مقرر تھے۔ عمران کی خوش قسمتی کہ اسے ایسا اتفاق ہوا کہ عمران کو یہ پتہ چل گیا کہ کلکتے سے انڈین سینٹرل انٹیلیجنس کا ایک سینئر چیف آفیسر جو چندی گڑھ کا پنجابی ہے، خفیہ کیمپ کی نگرانی کے لیے جزیرے میں آ رہا ہے۔ ظاہر تھا کہ یہ آفیسر دور دراز بھارتی ہیڈ آفس سے جزیرے میں بھیجا جا رہا ہے، اور کیمپ کے فوجی عہدیدار اس کی صورت سے ناواقف تھے۔ کمانڈو عمران نے اس سینٹرل خفیہ سروس کے آفیسر، جس کا نام داس گپتا تھا، راستے میں ہی قابو کر کے اس کی جگہ خود اس کیمپ میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کوئی آسان اور معمولی ایڈونچر نہیں تھا، اس میں پکڑے جانے کے بے شمار امکانات تھے، لیکن اس کے باوجود کمانڈو عمران کے لیے اس بھارتی فوجی کیمپ میں داخل ہونے کا یہی ایک راستہ تھا۔ اسے پکڑے جانے کے تمام خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے اس منصوبے پر ہر حالت میں عمل کرنا تھا۔ اس کے نزدیک اس کی زندگی کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں تھی، اہمیت اگر تھی تو صرف اس بات کی تھی کہ ہمارے دشمن بھارت نے پاکستان کی ہوائی فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے لیے جو مذموم منصوبے پہ کام شروع کر دیا تھا اسے تباہ و برباد کر دے۔ یہ اتنا مہنگا اور طویل العمل منصوبہ تھا کہ اگر اسے ایک بار نیوکلیئر مواد کی ساری مقدار کے ساتھ نیست و نابود کر دیا جاتا تو اسے دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک طویل ترین لمبی مدت درکار تھی، اور اتنے زیر مبادلہ خرچ کرنا بھارت کے لیے مالی اعتبار سے بھی اسے دوبارہ شروع کرنا بہت مشکل تھا، اور اگر اپنے بھوکے عوام کے پیٹ کاٹ کر وہ اس پروجیکٹ پر دوبارہ کام شروع کر بھی دیتا تو اس کے پاس اتنا وقت اور اتنی لمبی مدت درکار تھی۔ پاکستان جو خود ایک نیوکلیئر طاقت بن چکا ہے، وہ بھارت کے اس نیوکلیئر میزائل کو فضا میں ہی تباہ کرنے والے جوابی نیوکلیئر میزائل تیار کر سکتا تھا، کیونکہ پاکستان اپنے دفاع سے غافل نہیں تھا۔ اس کی ملٹری انٹیلیجنس اسے دشمن کے تمام پاکستان دشمن منصوبوں کی فوراً خبر کر دیتی تھی، اور وہ جوابی کارروائی کے لیے فوری کام شروع کر دیتا تھا۔ خاص طور پر فضا میں طیاروں پر وار کرنے والے بھارت کے اس نیوکلیئر وار ہیڈ میزائل کے بارے میں فل رپورٹ کمانڈو عمران نے خفیہ ذریعے سے پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کو پہنچا دی تھی، اور اسے یقین تھا کہ پاکستان میں دشمن کے ناپاک منصوبے کو خاک میں ملانے کے لیے اس کے خلاف جوابی پروجیکٹ پر کام شروع ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ اب یہ بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی تھی، اور اس کا قومی اور دینی فرض بھی بن گیا تھا کہ وہ جان کی بازی لگا دے، اور اگر اس کی موت اس کمانڈو آپریشن میں یقینی ہو تو مرنے سے پہلے بھارت کے اس ناپاک پروجیکٹ کو تباہ و برباد کر دے، اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو خود بھی اس پروجیکٹ کے ساتھ ختم ہو جائے۔ کمانڈو عمران نے جزیرے کی جیٹی یعنی بندرگاہ پر ہی بھارت کے نوردہ سینٹرل انٹیلیجنس کے آفیسر مسٹر داس گپتا کو بطور فوجی کیمپ میں پہلے سے متعین بھارتی CIA کے افسر کے خیر مقدم کیا، اور کہا کہ سیکیورٹی کے پیش نظر وہ فوجی کیمپ سے فوجی گاڑی میں آنے کی بجائے جنگل کے خفیہ راستے سے ہو کر بندرگاہ پر اسے لینے آیا ہے، کیونکہ جزیرے میں چند روز پہلے تخریب کاروں کی ایک کارروائی کی واردات میں فوجی کیمپ کا ایک فوجی افسر گم ہو چکا تھا، جس کی تلاش ابھی تک جاری تھی اور وہ اسے نہیں مل سکا تھا۔ اس فوجی کو کمانڈو عمران نے قتل کر کے اس کی لاش جزیرے کے سردار باتو کی مدد سے زمین میں دفن کر دی تھی۔ اس کی تفصیل ہم پہلے سنا چکے ہیں۔ کمانڈو عمران نے بطور فوجی کیمپ کے چیف سیکیورٹی آفیسر کے ایسی اداکاری کی، ایسی چرب زبانی سے کام لیا کہ کلکتے سے آنے والا
انڈین سینٹرل انٹیلیجنس کا چیف آفیسر مسٹر داس گپتا اس کے جال میں پھنس گیا۔ عمران اسے لے کر جنگل کے اس دشوار حصے میں لے آیا اور وہاں اسے قتل کر کے اس کی لاش پہاڑی پر تیز رفتار نالے میں بہا دی۔ سیاہ چشمہ خود لگا لیا اور بریف کیس کی تلاشی لی جس میں وہ کاغذ تھے جن میں بھارت کی مرکزی حکومت کی جانب سے اسے حکم دیا گیا تھا کہ بطور نگران آفیسر یہ نوکوبار فوجی کیمپ میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچ جائے، اور دوسرے خط میں فوجی کیمپ کے کمانڈر چندر شیکھر کے نام سرکاری خط تھا جس میں مسٹر داس گپتا کی ڈیوٹی جوائن کرنے کے احکامات تھے۔ چنانچہ کمانڈر عمران داس گپتا کے بیس میں جزیرے کے فوجی کیمپ میں داخل ہو گیا۔ وہاں اس کا استقبال کیمپ کمانڈر کیپٹن چندر شیکھر نے کیا۔ عمران نے اسے تمام کاغذات دکھائے۔ کیپٹن چندر شیکھر کو پہلے سے بھی مسٹر داس گپتا کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ سرکاری احکامات دیکھنے کے بعد اسے پوری طرح یقین ہو گیا کہ یہی مسٹر داس گپتا ہے۔ سینٹرل انٹیلیجنس سروس کے عہدے دار سے بھارت کی فوج اور سول آفیسر سخت ڈرتے تھے کیونکہ حکومت ان خفیہ افسروں کی رپورٹ پر فوراً متعلقہ آفیسر کے خلاف ایکشن لے لیتی تھی۔ چنانچہ فوجی کیمپ کے کمانڈر چندر شیکھر کے لہجے میں عمران کی خوشامد کا پہلو نمایاں تھا۔ وہ تو عمران کو بھارت کی مرکزی خفیہ ایجنسی کا چیف آفیسر داس گپتا ہی سمجھ رہا تھا۔ اب ہم یہاں سے کمانڈر عمران کی داستان کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ عمران نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھا رکھا تھا اپنے بریف کیس کو جو کہ اصل میں داس گپتا کا تھا۔ عمران نے کیمپ کمانڈر کے آفس میں رکھوا دیا۔ کیپٹن چندر شیکھر کہہ رہا تھا، سر ہم نے یہاں سیکیورٹی کا اتنا زبردست انتظام کر رکھا ہے کہ کوئی فوجی افسر بھی یہاں بغیر پورے کاغذات کے داخل نہیں ہو سکتا۔ عمران نے کہا، ایسا ہی انتظام ہونا چاہیے، یہ ہماری بھارت سرکار کا اس وقت سب سے مہنگا اور بڑا خفیہ پروجیکٹ ہے، ہمیں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے، حکومت نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے۔ وہ نیچے لیبارٹری میں آگے۔ عمران بڑی گہری اور تیز نظروں سے لیبارٹری کے ایک ایک شے کو دیکھ رہا تھا۔ تہہ خانے میں کل 5 کمرے تھے جہاں نیوکلیئر پروجیکٹ کا جدید ترین کمپیوٹرائز ساز و سامان لگا ہوا تھا، اور وہاں بھارتی اور اسرائیلی سائنسدان اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ 3 کمروں میں نیوکلیئر بھٹیاں لگی ہوئی تھیں جہاں ایٹمی توانائی کو کم سے کم سائز میں تبدیل کرنے کے لیے انتہائی پیچیدہ اور انتہائی وقت طلب عمل جاری تھا۔ لیبارٹری میں کیمپ کمانڈر نے اس خفیہ افسر سے عمران کو ملایا جو وہاں سرکاری طور پر پہلے سے خفیہ نگرانی کے لیے متعین تھا۔ عمران کو معلوم تھا کہ یہ خفیہ افسر اس سے کم درجے کا ہے، چنانچہ اس نے گردن اٹھا کر بڑے رعب و دبدبے کے ساتھ اس سے بات کی۔ اس خفیہ افسر کا نام مسٹر رام گنگولی تھا۔ وہ صوبہ بہار کا رہنے والا تھا۔ مسٹر رام گنگولی قدرتی طور پر عمران سے مرعوب تھا۔ عمران یہی چاہتا تھا۔ عمران نے اسے کہا، ہم لوگوں پر اس پروجیکٹ کی حفاظت کی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ہمیں یہاں کام کرتے ایک ایک سائنسدان کو اپنی کڑی نگرانی میں رکھنا ہے۔ خاص طور پر غیر ملکی سائنسدانوں کو باقاعدہ نگرانی کی بہت ضرورت ہے کیونکہ دشمن بھاری سے بھاری رقم دے کر ان میں سے کسی کو خرید سکتا ہے، اور یہ سائنسدان روپے کے لالچ میں اگر دشمن کے اس پروجیکٹ کے سارے خفیہ راز بتا سکتے ہیں۔ گپتا صاحب، سر آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ میں پہلے یہاں پر کام کرنے والے اسرائیلی سائنسدانوں کی پوری نگرانی کر رہا ہوں اور ان کی لیبارٹری کی باہر کی نقل و حرکت پر پوری نگاہ رکھتا ہوں۔ ابھی تک سر سب ٹھیک جا رہا ہے، لیکن اگر مجھے کسی پر ذرا سا بھی شک پکڑا ہوا تو میں فوراً آپ کو رپورٹ کروں گا، کیونکہ جزیرے میں دشمنوں کے جاسوس داخل ہو چکے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے کیمپ کے ایک فوجی جوان کو پیٹرول ڈیوٹی پر تھا اغوا کر کے غائب کر دیا۔ عمران نے کہا، ہو سکتا ہے دشمن کے جاسوس نے اسے قتل کر دیا ہو۔ رام گنگولی نے کہا، سر ایسی صورت میں اپنے فوجی کی لاش تو ضرور مل جاتی۔ ہم نے جزیرے کا کونا کونا چھان مارا مگر ہمیں کسی جگہ اپنے فوجی کی لاش کا نشان تک نہیں ملا۔
بہرحال عمران نے کہا ہمیں ہر لمحے چوکس رہنے کی ضرورت ہے، مجھے اسی لیے بھارت سرکار نے یہاں تعینات کیا ہے۔ اس گفتگو کے دوران عمران نے خاص طور پر یہ بات نوٹ کی کہ جو درمیانی کمرہ تھا اس میں نیوکلیر بھٹی کا سائز بڑا تھا اور اس کمرے میں دیوار کے ساتھ سلنڈر کی قطار لگی ہوئی تھی۔ عمران نے مسٹر رام گنگولی اور کیمپ کمانڈر کی موجودگی میں سینٹرل خفیہ کی حیثیت سے دریافت کیا کہ ان سلنڈروں میں کس قسم کا مواد ہے۔ جو پختہ عمر کا سائنسدان اس بھٹی پر کام کر رہا تھا اس نے بتایا کہ اس سلنڈر میں سے کچھ مائع گیس آکسیجن گیس یعنی بھری جاتی ہے اور باقی سلنڈروں میں ایسا کیمیائی محلول بھرا ہوا ہے جو نیوکلیر وار ہیڈ کی تعمیری عمل میں استعمال ہوتا ہے۔ عمران نے جان بوجھ کر سوال کیا، کیا یہ مواد کسی اعتبار سے دھماکہ خیز بھی ہو سکتا ہے؟ سائنسدان نے کہا، جی ہاں، یہ انتہائی دھماکہ خیز ہے۔ اگر یہ پھٹ جائے تو اس کے ساتھ آکسیجن کے سلنڈر بھی پھٹ جائیں گے اور اس قدر خوفناک دھماکہ ہوگا کہ ہمارے سمیت اس فوجی کیمپ کی کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ عمران نے دوسرا سوال پوچھا، کیا اس لیبارٹری میں جو ایٹمی مواد ہے وہ بھی اس دھماکے سے پھٹ جائے گا؟ سائنسدان نے جواب دیا، جی نہیں، ایٹمی مواد ہرگز نہیں پھٹے گا۔ ایٹمی مواد کو پھاڑنے کے لیے ایک خاص پروسیس یعنی ایک خاص کیمیکل عمل کی ضرورت ہے جو اس وقت ہم نے معطل کر دیا ہے۔ اگر یہاں پڑا ہوا ایٹمی مواد بھی پھٹ جائے تو یہ سارے کا سارا جزیرہ سمندر میں غرق ہو جائے گا اور سمندر میں 15 میل کے اندر اندر کوئی مخلوق زندہ سلامت نہیں رہے گی۔ عمران کو اطمینان ہو گیا کہ دھماکے کے بعد جزیرہ اور جزیرے کے لوگ سلامت رہیں گے، مگر یہ فوجی کیمپ اپنی لیبارٹری اور بھارت کے پاکستان دشمن منصوبے کے ساتھ نیست و نابود ہو جائے گا، اور یہی چاہتا تھا۔ اس نے کیمپ کمانڈر سے کہا، ہمیں ان سلنڈروں کی حفاظت کا پورا انتظام کرنا چاہیے۔ کیمپ کمانڈر چندر شیکھر نے کہا، سر، یہاں کسی کو اپنے ساتھ ماچس یا سگریٹ لائٹر قسم کی کوئی چیز لانے کی اجازت نہیں، اور ویسے بھی کیمپ میں کوئی باہر کا آدمی داخل ہو کر کسی قسم کی تخریبی کارروائی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ یہاں داخل ہونے سے پہلے ہماری گولیوں سے ہلاک ہو چکا ہوگا۔ عمران نے خوش ہو کر کہا، شاباش، ہماری بھارتی سرکار کو ایسے ہی ذمہ دار فوجی اور خفیہ سروس کے افسروں کی ضرورت ہے۔ میں ہیڈ کوارٹر میں آپ کی اچھی رپورٹ بھیجوں گا۔ کیمپ کمانڈر تو خوش ہو گیا، کہنے لگا، سر، بھارت ماتا کی رکشا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اپنا فرض، اپنی ڈیوٹی پوری طرح نبھاتے ہیں۔ کمانڈو عمران کو اس بات کا بلکہ اس کمی کا شدت سے احساس تھا کہ اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے اس کے پاس کسی قسم کا کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس تو ایک پٹاخہ تک نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چونکہ یہ فوجی کیمپ ہے اس لیے یہاں اسلحہ وغیرہ ضرور ہوگا۔ اگر اسلحہ خانہ ہے تو اس میں میگزین کے علاوہ ہینڈ گرنیڈ قسم کے دھماکہ خیز مواد بھی ضرور ہوں گے۔ اگرچہ ہینڈ گرنیڈ اس کمانڈو آپریشن میں اس کے کسی کام نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ ہینڈ گرنیڈ کا پن نکالنے کے لیے اس کے پھٹنے کا وقفہ چند سیکنڈ ہی ہوتا ہے، چنانچہ اسے یہاں کسی انتہائی دھماکہ خیز ٹائم بم کی ضرورت تھی، ایسا ٹائم بم کہ جس کے پھٹنے کا دورانیہ کم از کم آدھے گھنٹے کا ضرور ہو۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس چھوٹے سے فوجی کیمپ کے اسلحہ خانہ میں اس قسم کے ٹائم بم بھی ہوں گے، لیکن وہ اسلحہ خانہ کا ایک دفعہ معائنہ ضرور کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیمپ کمانڈر کو لے کر لیبارٹری کے تہہ خانے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے کیمپ کمانڈر چندر شیکھر سے پوچھا، آپ نے یہاں اپنا ایمونیشن کہاں رکھا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا وہ کسی محفوظ جگہ پر ہے؟ کیمپ کمانڈر نے فوراً جواب دیا، سر، آپ چل کر معائنہ کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا ہم نے ایمونیشن کس قدر محفوظ جگہ پر رکھا ہے۔ کمانڈو عمران یہی چاہتا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی چل کر ایمونیشن سٹور انسپیکشن کر لیتا ہوں۔
کمانڈو عمران اس لیے بھی جلدی کر رہا تھا کہ وہ بڑے نازک حالات میں سے گزر رہا تھا۔ اس کا بانڈا کسی بھی وقت پھوٹ سکتا تھا۔ اس کے نقلی داس گپتا ہونے کا پول کسی بھی وقت کھل سکتا تھا۔ اوپر سے داس گپتا کی بیوی نے فون پر کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے کسی روز جزیرے پر ضرور آئے گی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بطور مسٹر داس گپتا عمران نے اس کی بیوی سے فون پر بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو کافی بدلنے کی کوشش کی تھی، اور اس کوشش میں وہ کئی بار کھانسا بھی تھا، اور اس نے اپنی آواز کے بدلنے کی وجہ بتائی تھی کہ اس کا گلا خراب ہے، جس کی وجہ سے بیوی فکر مند ہو گئی تھی۔ وہ اس کی خبر گیری کرنے کے خیال سے بھی آنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اب عمران پر لازم ہو گیا تھا کہ اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ 1-2 دن کے اندر کر ڈالے، ورنہ سارا کام خراب ہو سکتا تھا۔ جب کمانڈو عمران نے کیمپ کا ایمونیشن سٹور دیکھنے کا خواہش کیا تو کیمپ کمانڈر اسے اسلحہ خانہ میں لے گیا، جو کیمپ کے درمیان میں ایک زیر زمین تہہ خانے میں تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا سٹور تھا۔ اس میں رائفلیں، سٹین گنیں اور ان کے میگزین بھاری مقدار میں موجود تھے۔ ایک کریٹ میں ہینڈ گرنیڈ تھے۔ عمران کو یہ دیکھ کر انتہائی مایوسی ہوئی کہ وہاں اس کے کام کی کوئی چیز نہیں۔ اچانک عمران کی نظر ایک کونے میں میز کے نیچے رکھے ہوئے لکڑی کے ایک چھوٹے کے کریٹ پر پڑی۔ اس نے کیمپ کمانڈر سے پوچھا، اس کریٹ میں کیا ہے؟ کیمپ کمانڈر نے کہا، سر اس میں کچھ ٹائم بمز ہیں۔ کمانڈو عمران دل میں خوشی کے ساتھ اچھل پڑا، مگر اس نے اپنی خوشی کو اپنے چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ حیران ضرور ہو گیا کہ یہاں ٹائم بم کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس نے رسمی طور پر چندر شیکھر سے پوچھ لیا، کیپٹن میرا خیال ہے کہ یہاں آپ کو ان ٹائم بموں کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہوگی۔ کیپٹن چندر شیکھر نے کہا، سر یہ ایمرجنسی کی صورت میں استعمال کرنے کے واسطے کیمپ کو سپلائی کیے گئے تھے۔ یہاں کس قسم کی ایمرجنسی پیدا ہو سکتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کیپٹن نے کہا، بات اصل میں یہ ہے سر، آپ ہماری بھارت کے سب سے بڑے سیکرٹ ایجنسی کے آفیسر ہیں۔ ہم آپ کو سب کچھ بتا سکتے ہیں سر۔ ہمیں آرڈر ملے ہوئے ہیں کہ جب یہاں نیوکلیئر لیبارٹری کا پروجیکٹ ختم ہو جائے اور یہاں تیار کیے تمام نیوکلیئر وار ہیڈ، دوسرے ساز و سامان اور کیمپ کی پوری یونٹ کے ساتھ انڈیا پہنچ جائیں تو اس کے بعد اس فوجی کیمپ اور تہہ خانے اور لیبارٹری کو ٹائم بم لگا کر اڑا دیا جائے۔ سر یہ نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ ہمیں اس کے تحریری آرڈر مل چکے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے یہ کریٹ منگوا رکھا ہے۔